حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ عدالتی قتل کا شکار ہونے والے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی شاید اس نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جونیئر فوجی افسر ضیاء الحق کو آؤٹ آف ٹرن ترقی دیتے ہوئے آرمی چیف بنا دیا، لیکن بعد ازاں ضیاء الحق پر بھٹو کا یہ احسان ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا جس نے انہیں تختہ دار تک پہنچا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے پاکستان توڑنے کے ذمہ دار سابق صدر اور کمانڈر ان چیف یحییٰ خان کو ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوجی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بری، بحری اور فضائیہ تینوں افواج میں یحییٰ خان کے ساتھی سمجھے جانے والے 44 سینئر افسران کو برخاست کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں بھارت کے ہاتھوں ہونے والی شکست پاک فوج کو بیک فٹ پر لے آئی تھی، جس کا ذوالفقار علی بھٹو نے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا۔ کچھ ہی دن بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسا آرمی چیف لگانے کا مشورہ دیا گیا جو اپنی من مانی نہ کرے اور حکومت کے احکامات پر چلے۔ اوین بینٹ جونز اپنی کتاب دی بھٹو ڈائناسٹی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کی بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ جنرل گل حسن کی برخاستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کھر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک ان کے جانشین کے تقرر کا حکم جاری نہ ہو جائے۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ عہدیداروں کو صرف ایک فرضی اجلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک گل حسن کا استعفیٰ نہیں لے لیا گیا۔ ریڈیو ٹی وی اسٹیشن پر پولیس تعینات کر دی گئی۔ گل حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاک فوج کا سربراہ مقرر کیا۔ جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوائی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں لکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ اوین بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی۔ ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمڈ کور کا تنخواہ نہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی۔ بھٹو کی سوانح عمری میں اسٹینلی والپورٹ لکھتے ہیں کہ ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ کبھی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں۔ بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ اکثر ان کے لمبے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے بارے میں کہانی مشہور تھی کہ ایک بار ضیاء الحق سگریٹ پی رہے تھے، اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، انہوں نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر خوف کھاتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے۔ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوین بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کمانڈرز کو استعمال کرنا تھا۔ اگرچہ بھٹو فوج کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوجی افسران سمجھتے تھے کہ بھٹو نے یہ اقدام کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ کمزور ہے۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 کو عام انتخابات کروائے، لیکن پھر فوج کے امام پر ہی ANP کی قیادت نے انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ 77 کے انتخابات میں بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملی، جبکہ حزب اختلاف پیپلز الائنس کو صرف 36 نشستیں ملی۔ سن 1970 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ 77 کے انتخابات میں ان کا ووٹ 55% تک بڑھ گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ہی مل سکے تھے۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو مرر فار میمورائز میں لکھا ہے کہ بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹکا خان سے کہا تھا کہ جنرل، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ضیاء کو آرمی چیف لگانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک اقتدار پر قبضہ کر چکا ہوتا، اور پھر 7 گھنٹے بعد ضیاء الحق نے بھی وہی کیا۔ اپنی گرفتاری کے بعد ضیاء کے امام پر بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ وکٹوریہ اسکافورڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں کہ مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججز کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مولوی مشتاق نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی۔ فروری سن 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ اوین بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی
قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے ججز مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ اس سزا پر سوالات اٹھائے گئے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھا۔ بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، لیکن اسے اس بنیاد پر مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے 2 مراحل کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ روس کے صدر برزنیف، چین کے سربراہ ہوائی گیفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جیمز کلیگن نے جنرل ضیاء کو 3 خطوط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے لیکن تختہ ادار پر کبھی نہیں۔ لیکن چونکہ ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کر دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔